بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج 7واں سبق ہے۔ آج کے سبق میں علم حدیث کی فضیلت بیان کریں گے۔ اس سبق میں ہم علم حدیث کی فضائل ذکر کریں گے جو احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اس سے پہلے جو اسباق ہے اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سبق نمبر 1 میں ہم نے حدیث کی تعریف ذکر کی تھی، سبق نمبر 2 میں سنت کا تعارف ذکر کیا تھا، سبق نمبر 3 میں اثر کا تعارف ذکر کیا تھا، سبق نمبر 4 میں خبر کا تعارف ذکر کیا تھا، سبق نمبر 5 میں علم حدیث روایتاً اور علم حدیث درایتاً کا تعارف ذکر کیا تھا، سبق نمبر 6 میں علم حدیث کا موضوع اور غرض اور فائدے سے متعلق گفتگو کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم علم حدیث کی فضائل سے متعلق بیان کریں گے۔ علم حدیث کے فضائل تو بہت ہیں، ان میں سے چند فضائل یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث پہنچانے والوں کے لیے دعا کی گئی ہے۔ مشہور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے لیے جو حدیث کو یاد کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نضر اللہ امران سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه۔ مسند احمد جلد 35 صفحہ نمبر 467۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے اس شخص کو جو مجھ سے حدیث سنے اور اس کو یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ بعض مرتبہ حامل علم خود فقیہ نہیں ہوتا اور بعض مرتبہ حامل علم اپنے سے زیادہ فقیہ تک پہنچاتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس شخص محدثین کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے اور اس کو محفوظ کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس حدیث ہوتی ہے اس میں کوئی مسائل ہوتے ہیں، وہ خود تو اس سے مستنبط نہیں کر سکتا لیکن وہ دوسروں تک پہنچائے گا تو دوسرا اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس سے احکامات کا استنباط کرے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی استنباط کر سکتا ہے لیکن اس سے بڑا فقیہ دوسرا شخص ہوتا ہے، تو اگر یہ حدیث کو محفوظ کرے اور دوسروں تک پہنچائے تو اس سے زیادہ مسائل مستنبط کرے گا۔ تو بہرحال اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے محدثین کے لیے کہ ان کے چہروں کو اور ان کی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سرسبز و شاداب کرے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے محدثین کے لیے ان کی زندگی اور ان کے چہروں کی سرسبزی اور شادابی کے لیے، تو اس وجہ سے امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجربے سے ثابت ہے کہ محدثین کے چہروں میں اس حدیث کی وجہ سے شادابی ہوتی ہے، یعنی تجربے سے ثابت ہے کہ جو محدثین ہوتے ہیں چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرتے ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ان پر اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک کتاب ہے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شرف و اصحاب الحدیث۔ اس کتاب میں انہوں نے محدثین یعنی علم حدیث کے فضائل کی احادیث اور اقوال ذکر کیے ہیں، تو آپ تفصیل کے لیے یہ کتاب ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں قال سفیان بن عیینہ لیس من اہل الحدیث احد الا وفی وجہہ نظرۃ لہذا الحدیث۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے چہرے میں شادابی نہ ہو اس حدیث کی وجہ سے، تو اس حدیث کا اثر ہے کہ ان کے چہروں میں شادابی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مشہور شاعر ابراہیم ریاحی ان کے اشعار ہے، اپنے اشعار میں اس حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اہل الحدیث طویلۃ اعمارهم ووجوہهم بدعاء النبی منضرہ وسمعت من بعض المشائخ انہم ارزاقهم ایضا به متکفرہ۔ کہتے ہیں محدثین کی عمریں طویل ہوتی ہے اور ان کے چہرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، اور میں نے بعض مشائخ سے یہ بات سنی ہے کہ محدثین کے جو ارزاق ہے، ان کی جو روزی روٹی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔
حدیث کی پہلی فضیلت کے بعد ہم حدیث کی دوسری فضیلت ذکر کرتے ہیں۔ حدیث کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ محدثین حدیث بلغوا عنی ولو آیا پر عمل کرتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے ایک آیت بھی تم کو پہنچے تو دوسرے کو پہنچاؤ۔ تو محدثین اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ مسند احمد جلد 11 صفحہ نمبر 488 میں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو، یعنی ایک چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو، اور میری تم تک پہنچ جائے تو دوسروں کو پہنچاؤ، اور تم بنی اسرائیل سے حدیث سناؤ اگرچہ اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو مجھ پر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو چونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ مجھ سے جو بات تمہیں پہنچے وہ دوسروں تک پہنچاؤ، تو محدثین یہی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے پہنچاتے ہیں، تو لہٰذا محدثین اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ تیسری فضیلت جو علم حدیث کے بارے میں ہے وہ مشہور خطبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، کہ تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک میری باتوں کو پہنچائے۔ تو محدثین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد ليبلغ الشاهد منكم الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه من هو اوعى له منه۔ کیا میں نے تم تک حدیث پہنچائی ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں آپ نے پہنچائی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گواہ رہو اور تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک حدیث پہنچائے، کیونکہ بعض مرتبہ جو پہنچانے والے سے زیادہ حفاظت وہ شخص کرتا ہے جس کو وہ پہنچاتا ہے۔ چوتھی فضیلت علم حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ محدثین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود بھیجنے کی وجہ سے سب سے زیادہ قریب ہونا، چونکہ محدثین ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا تکرار اور ورد کرتے ہیں، اور اس دوران وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ چنانچہ سلسلے میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ تو چونکہ محدثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں گے۔ چنانچہ علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ محدثین قیامت کے دن سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ اس سلسلے میں ان کا یہ حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح ابن حبان میں جلد 3 صفحہ نمبر 192 میں فرماتے ہیں فی هذا الخبر دلیل علی ان اول الناس برسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القیامت یکون اصحاب الحدیث اذ لیس من هذه الامت قوم اکثر صلاة علیہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم۔ اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ محدثین ہوں گے، کیونکہ اس امت میں کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود بھیجے بنسبت محدثین کے۔ محدثین سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ پانچویں فضیلت علم حدیث کی وہ یہ ہے کہ محدثین اور فقہاء کے لیے فضیلت یہ ہے کہ وہ علم کی حفاظت کرتے ہیں، چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے سعادت کی بات ہے کہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ادا کی ہے، اور اس کا حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشن گوئی کی ہے کہ میرے اس دین کی حفاظت اس امت میں بعض لوگ کریں گے۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس علم کو بعد میں آنے والے ہر طبقے کے صاحب تقوی لوگ حاصل کریں گے، وہ اس علم سے غلو کرنے والوں کی تحریف، جھوٹے لوگوں کی جال سازی اور جہلا کی تعویل کی نفی کریں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جو علم ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے، اور جو لوگ اس میں غلو کرتے ہیں وہ ان کی تحریف کو اس سے دور کریں گے، اور جو جھوٹے لوگ ہیں ان کی جال سازی سے اس کی حفاظت کریں گے، اور جو جہلا ہے وہ اس میں غلط تعویل کرتے ہیں اس کی تعویل سے اس کی حفاظت کریں گے۔ چونکہ علماء کرام نے حدیث کی حفاظت کی ہے، اس وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر محدثین نہ ہوتے تو بے دین لوگ ممبروں پر من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں۔ اور یہ قواعد التحدیث میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے وکان الامام الشافعی رحمہ اللہ یقول لولا اہل المحابر لا خطبت الزنادقۃ علی المنابر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دوات والے نہ ہوتے، قلم دوات والے نہ ہوتے یعنی محدثین نہ ہوتے، تو زندیق لوگ، بے دین لوگ ممبر پر اپنی طرف سے من گڑت باتیں بیان کرتے۔ بہرحال دین کی حفاظت کرنا یہ اہل علم اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا کارنامہ ادا کیا ہے وہ محدثین نے، کیونکہ محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو باسند طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے، اور سند جو ہے یہ دین کا حصہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، مشہور مقولہ ہے ان کا کہ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ سند دین کا حصہ ہے، اگر سند نہ ہوتی تو پھر جو شخص چاہتا جو کچھ چاہتا وہ بیان کرتا۔ تو لہٰذا محدثین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو باسند طریقے سے محفوظ کیا ہے۔ اور امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حفاظت حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام گزرے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے بھی ارشادات اس طریقے سے محفوظ نہیں ہوئے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات کی حفاظت ہوئی ہے۔ چنانچہ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، اور یہ حوالہ ہے شرف و اصحاب الحدیث خطیب بغدادی کی صفحہ نمبر 94 میں ہے۔ عن القاسم بن بندار يقول سمعت ابا حاتم الرازی يقول لم يكن في امة من الامم مذ خلق الله آدم امناء يحفظون آثار الرسل الا في هذه الامة، فقال له رجل يا ابا حاتم ربما رووا حديثا لا اصل له ولا يصح، فقال علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم فروايتهم ذلك للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميدوا الآثار وحفظوها، ثم قال رحم الله أبا زرعة كان والله مجتهدا في حفظ آثار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاسم بن بندار کہتے ہیں کہ میں نے ابو حاتم رازی سے یہ سنا، وہ فرما رہے تھے کہ جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے بعد سے کوئی امت ایسی نہیں گزری جنہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور ان کی باتوں کی اس طرح حفاظت کی جس طرح کہ اس امت نے حفاظت کی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ ابو حاتم، کبھی کبھی تو یہ محدثین ایسی حدیث بھی بیان کرتے ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی اور وہ صحیح نہیں ہوتی، یعنی مطلب یہ تو حفاظت نہیں ہوئی، کبھی کبھی وہ تو جھوٹی حدیث بھی بیان کر دیتے ہیں، ضعیف حدیث بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کے جو علماء ہیں وہ صحیح اور سقیم یعنی ضعیف حدیث کو پہچانتے ہیں، لہذا محدثین کا یہ ضعیف حدیث روایت کرنا یہ اس بات کے لیے ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، بات کے لوگوں کو، کہ محدثین نے کیسے ضعیف حدیث کو اور صحیح حدیث میں تمیز کی ہے اور اس کی حفاظت کی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو زرعہ رازی پر رحم کرے،
اللہ کی قسم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے۔ تو بہرحال ہم اگر دیکھ لیں تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بہت خوبصورت طریقے سے حفاظت کی اور انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کی ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث کے فضائل سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کی۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ علم حدیث کے فضائل ہم نے بیان کیے۔ پہلی فضیلت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث پہنچانے والوں کے لیے دعا تھی، نضر اللہ عمران سمع مقالتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کو سرسبز و شاداب رکھے۔ دوسری فضیلت یہ تھی کہ بلغوا انی ولو آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، محدثین اس پر عمل کرتے ہیں۔ تیسری فضیلت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ حاضر غائب کو پہنچائے، تو محدثین نے یہ فریضہ انجام دیا ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود بھیجنے کی وجہ سے محدثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ محدثین و فقہاء کے لیے یہ فضیلت ہے کہ وہ علم کی حفاظت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ان کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بیان کیا کہ سند دین کا حصہ ہے، اور محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سند کے ساتھ محفوظ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ حفاظت حدیث جس طرح اس امت نے کی ہے، اس سے پہلے کسی امت نے اس طرح کی اپنے نبی کی احادیث کی حفاظت نہیں کی ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم علم حدیث کا مقام اور مرتبہ اس پر گفتگو کریں گے۔